ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلام۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ جسے کیا پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب پیش ہوں، کس دن پیش ہوں؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آج بھی ہم نے سنی، روزانہ پروگرام میں سنتے ہیں۔ اگر آپ ان فضیلتوں پہ غور کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بے شمار برکات نصیب ہوں گی۔ آپ سب نے آج بھی اور روزانہ بھی زیادہ سے زیادہ بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی کوشش کرنی ہے؟ کوشش کریں کہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جو 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ 313 بار درود پاک پڑھیں، ورنہ جتنا ممکن ہو اتنا ضرور پڑھیں۔ 1000 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، جتنی ممکن ہو آپ کے لیے، جتنی حیثیت ہو، جتنی بار پڑھ سکتے ہو آپ اتنی بار پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تلاوت قرآن کریم کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کو قاری صاحب کو بار بار میٹھا مدیہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، تو آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام بتائیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام بتائیں۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتے ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے میں
منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے گے لحد میں میرے ہے یہ ایمان کے آئے گے لحد میں میرے اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے مدینے کی با ادب باذوق باشوق حاصل نصیب فرمائے مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات ہمارا اسلام پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین سیگمنٹ آسان سوالات کا آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ سوالات اور آسان تو ویسے بھی ہوتے ہیں سوال مگر مزید آسان کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں آپشنز ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ اگر آپشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے 3 سیکنڈ کے اندر کیا کہنا ہے آپشن کہنا ہے جواب جس نے دینا ہے مائک پر دینا ہے اور مائک کون سے ہاتھ سے دیں گے ایک دوسرے کو سیدھے ہاتھ سے اگر کسی نے سیدھے ہاتھ سے نہیں دیا تو پھر اس ٹیم کا 1 پوائنٹ مائنس کر دیا جائے گا چلیں جناب پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے ٹیم اے پہلا سوال آپ سے ہے نماز میں کن کے لیے سر کے بال چھپانا فرض ہے نماز میں کن کے لیے سر کے بال چھپانا فرض ہے بتائیں آپ نام بتائیں گے پھر آپ اپنا جواب بتائیں گے میرا نام نعمان احمد ہے نعمان بھائی جی عورت سوچ لیں مرد کے لیے نہیں ہے اب کون بتائے گا اور جی آپ بتائیں عورت جی عورتوں کے لیے جی نماز میں کن کے لیے سر کے بال چھپانا فرض ہے یہ سوال تھا اور جواب ہے عورت کے لیے جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ جی اگلا سوال یہ بتائیے اس میٹھی چیز کا نام بتائیں جس کی جنت میں نہر ہوگی جی چلیں بتائیں کس میٹھی چیز کی جنت میں نہر ہے
मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है और शहद सोच लें, ये कहना है शहद। जी भाई, शहद शहद जी जनाब, शहद की जन्नत में नहर होगी। जवाब इनका दुरुस्त है। बताइए कि हदीस पाक में, एक हदीस पाक है सफाई के मुताबिक ना, तो अब उस हदीस पाक में सफाई को कितना ईमान कहा गया? सफाई को कितना ईमान कहा गया? जी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। जी हसन भाई, आधा ईमान। आधे ईमान कहा गया। सोच लें जनाब। जी बताएंगे आप। आधा का है, आधा ईमान का है। जी आधा ईमान। जी जनाब, सफाई तहारत निस्फ ईमान है, यानी आधा ईमान है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसमें मशहूर हाथी वाला वाक़या जिक्र हुआ है। जी सूरह फील। सोच लें। जी मेरे पास ऑप्शन है सूरह फातिहा, सूरह यासीन या सूरह फील। सूरह फील। जी सूरह फील। जी, फील अरबी में हाथी को कहते हैं और हाथी वाला वाक़या सूरह फील में ही जिक्र हुआ। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बताइए एक ऐसे फल का नाम बताएं जिसके शरबत को गर्मी का तोड़ कहा जाता है। जी, एक ऐसे फल का नाम बताएं जिसके शरबत को गर्मी का तोड़ कहा जाता है। बताएंगे आप? माइक 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 दें इनको। तरबूज। सोच लें। जी जी आप बताएं। नुमान भाई। तरबूज। आप भी बता दें हसन भाई। तरबूज। जी, तरबूज एक ऐसा फल है कि जिसके शरबत को गर्मी का तोड़ कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल बताइए, अमीर अहले सुन्नत का हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा किस दिन होता है? जी हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन। सोच लें। जी बताएं भाई। हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन या हफ्ते की रात? हफ्ते की रात। जी हफ्ते की रात को। जी जी, अमीर अहले सुन्नत का हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा हफ्ते वाले दिन होता है, यानी हफ्ते की रात में होता है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बताइए कि लंबे नाखून जो रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, तो बताइए लंबे नाखून किसके बैठने की जगह है? कौन बैठता है लंबे नाखूनों पे? जी बताएंगे। शैतान। जी कौन बैठता है? शैतान। ये कहना है कि लंबे नाखून शैतान के बैठने की जगह है। सोच लें। जी लेने भाई। कौन बताएगा? और कोई बताएगा? जी बताएं। शैतान। शैतान के बैठने की जगह है। लंबे नाखून शैतान के बैठने की जगह है। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल होगा, आखिरी सवाल होगा टीम बी से। इब्लीस शैतान का नाम है, ये बताइए शैतान का ये नाम कहाँ लिख दिया गया है? सवाल थोड़ा सा ऑप्शन दूं, शायद पहुंच जाएंगे ऑप्शन से। नहीं बताएं हुसैन भाई, बताएं। लोहे महफूज। जी लोहे महफूज। सोच लें। जी ये कह रहे हैं कि इब्लीस जो है वो शैतान का नाम है और शैतान का ये नाम जो है लोहे महफूज पे लिख दिया गया है। सोच लें। मेरे पास जो ऑप्शन है लोहे महफूज में, कुरान पाक में, आसमानों में, बदलना चाहेंगे? नहीं। जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और करिश्मती के नाज़रीन, कुछ यहाँ पर सेगमेंट हुआ, सवालात हुए, दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की। आइए बढ़ते हैं, अब आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी मैं मोहम्मद फराज सत्तारी कराची से। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। जिधर देखूं मदीने का हरम हो,
ऐसा करम ऐसा शहंशाह है हरम हो करम ऐसा शहंशाह है हरम हो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जिधर देखूं मदीने का हरम हो, करम ऐसा शहंशाह के उमम हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार मीठा मदीने की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िर नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम आदिल असाद है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सफर हमारा सरकार मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुजूर हार गुदामा ये इनायत हो। मदीनों के हम भी मदीना के। जी, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मदीने की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी बार बार मीठा मदीना दिखाया है, हमें भी सफ़र नसीब हो, ये मुबारक सफ़र हमें भी ज़िंदगी में कई बार नसीब हो। जी नेक्स्ट कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम अब्दुल वाहिद अत्तारी है, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, और उमरे फारूक भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान नबी जन्नती जन्नती। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, आपने नारे लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल। हूँ फातिमा यामीन चनाबाद से। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। जब तुम कोई चीज भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह वो बात याद आ जाएंगी। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बिल्कुल ये बात तो है कि दूध पाक पढ़ने की एक फ़जीलत ये है कि अगर कोई चीज़ भूल जाए तो दूध पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह अल करीम वो चीज़ याद आ जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने एक फरमान भी सुना, हदीस पाक भी सुनाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कवी हाफ़िज़ा नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे साथ 4 बॉक्सेस हैं, 2 टीम ए के होंगे, 2 टीम बी के होंगे। सवाल कुछ यूँ होगा कि आपने पहले सवाल होगा, उसका जवाब आपने कॉइन यहाँ पर कुछ होंगे, जो आपने एक कॉइन उसमें से सेलेक्ट करना है और आपने उस कॉइन को इस बॉक्स में डालना है, मेरे पास लेके आना है। मैं आपको बताऊँगा कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। पहला सवाल होगा टीम ए से। टीम ए से कौन जाना चाहेगा? जी आप जाएं। चलें नुमान भी आप जाएंगे। पहले सवाल सुन लें। सवाल वैसे लिखा हुआ भी है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कितनी बार हाजिर हुए? जी डालें, कॉइन डालें। जी टीम ए वाले मुत्तफिक हैं इस बात से। सवाल ये था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कितनी बार हाजिर हुए हैं। इन्होंने जवाब क्या दिया है, ये बॉक्स आप लेकर मेरे पास आएंगे। जी चलें, ये तो बहुत स्लो किया आपने काम, मगर आपने बाकी सब आप इतना। जी चलें, अब ये देखें, सवाल यही है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत
آدم علیہ السلام کی خدمت میں کتنی بار آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 12. کیا جواب دیا؟ 12. اور ان کا جواب کیا رکھا؟ سوچ لیں. جی یہ کہہ رہے ہیں ٹیم اے والے کہ ان کا جواب درست ہے کہ 12 بار ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ لے کے جائیں گے، یہ واپسی رکھ کے جائیں گے. جی چلیں ٹیم بی، آپ سے سوال ہے، کون جائے گا؟ جی حسین بھائی. نا حسین بھائی جائیں گے. چلیں سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنائے گا؟ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنائے گا؟ حسین بھائی یہ محنت خود کرنی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ نے بتانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ذہن کا یا اس کی جو ہے حافظے کا امتحان ہے ایک طریقے سے. جی بہت زیادہ ٹائم لگانا. حسین بھائی کیا ہو گیا؟ چلے میں خود آتا ہوں آپ کے پاس. کیا ہو گیا؟ آپ کو جواب نہیں مل رہا، کیا ہوا؟ جی بھائی 16 نہیں ہے بھائی، 2 نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا؟ یہ کون سا ہے؟ جو ڈھونڈ رہے تھے وہی نہیں مل رہا. چلیں جی آ جائیں لے کے. یاد آ رہا ہے آپ نے دکھائیں بھائی. جی ان کا جواب کیا ہوگا؟ آپ ادھر آ جائیں. سوال یہ ہے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنائے گا؟ اور میرے پاس جو جواب ہے، دیکھتے ہیں آپ نے وہی جواب لکھا ہے کہ نہیں، وہ ڈالا ہے کوائن وہی ڈالا ہے کہ نہیں. اور جواب انہوں نے دیا گیا 10. جی 10 انہوں نے جواب دیا گیا اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ لے کے جائیں گے واپسی اور اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے. جی اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی چلیں آپ جائیں حسن بھائی. یہ رہنے دیں مائک والے رہنے دیں، مائک کی حاجت نہیں ہوتی. چلیں آ جائیں. حدیث پاک کے مطابق کسی مسلمان کو ایک بار قرض دینا کتنی بار صدقہ کرنے کے برابر ہے؟ حدیث پاک کے مطابق کسی مسلمان کو ایک بار قرض دینا کتنی بار صدقہ کرنے کے برابر ہے؟ جی آ جائیں لے کے آ جائیں. جی انہوں نے جواب دیا ہے، سوال ہے کہ کسی مسلمان کو قرض دینا کتنی بار صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور جواب انہوں نے دیا ہے 2، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ واپسی رکھ دیں اور آپ کا جواب درست ہو گیا. اب آخری سوال ہے، وہ ہے ٹیم اے سے، وہ ٹیم بی سے. جی ٹیم بی کون جائے گا؟ آپ جائیں. چلیں ایک سیکٹری ٹیم آپ کو بلاتے ہیں. چلیں آپ آ جائیں. دعوت اسلامی کے جو پہلے رکن شورا تھے حاجی مشتاق علیہ رحمہ، جی دعوت اسلامی کے پہلے نگران شورا حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ حاجی مشتاق اتاری نے کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ پہلے دعوت اسلامی کے پہلے نگران شورا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. چلیں جی ڈال دیا. یہاں پہ آ جائیں. سوال یہ ہے دعوت اسلامی کے پہلے نگران شورا حاجی مشتاق اتاری نے کتنے حج ادا فرمائے تھے؟ اور انہوں نے جواب دیا ہے جی 14 انہوں نے جواب دیا ہے، اور ان کا جواب درست جواب ہے 4. کہ حاجی مشتاق اتاری نے کتنا حج ادا فرمائے تھے؟
4 حج عطا فرمائے تھے. آپ کا جواب غلط ہو گیا. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کو سیکھنے کا موقع ملا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ نے جو سیکھا اسے یاد رکھنا, اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں. کچھ سوالات یہاں پر ہوئے, ایک غلطی ہوئی ٹیم بی سے, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آگے کور ہو جائے, مقابلہ ہے, یہی ہوتا ہے. چلیں ہم پڑھیں گے ٹیم, آئیے بڑھیں گے, آپ کی کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کریں گے. میرا نام محمد عبدالمانہ طاری ہے. میں ضلع ہند سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. سورۃ الفاتحہ. دعوت اسلامی زندہ باد. کڈ منی چینل ہمارا منی چینل. جی, قرآن پاک کی ویسے تو 114 یعنی 114 صورتیں ہیں, اور انہی میں سے جو پہلی صورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اور جواب ان کا سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. جی انہوں نے جواب دیا سورہ فاتحہ, جواب ان کا درست ہے. اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا دعوت اسلامی. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی, آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, انہوں نے جواب دیا سورہ فاتحہ, جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. جی اور باقی انہوں نے نعرہ لگایا دعوت اسلامی زندہ باد. جی نیکسٹ ون. میرا نام عائشہ تاجہ ہے. میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. سورۃ فاتحہ. دعوت اسلامی زندہ باد. پھر بن جانا ہمارا بن چینل. جی آپ نے بھی جواب دیا سورہ فاتحہ, جواب ان کا. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد طاری. اور میں ہوں محمد طلحہ طاری شہر چنیور سے. رمضان بھائی, آج ہم یہ نعرے لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین, انہوں نے کالس کی, بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. آپ تمام نے کال کی. باقی احمد طلحہ بھائی آپ کا بھی شکریہ. باقی جن جن کے نام یاد ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین, اب بڑھیں گے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی جانب, نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 7 باکسز ہیں. 7 باکسز میں جی 7 باکسز ہیں. اب ہوگا کچھ یوں کہ جی چلیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہر باکس میں ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, اور کیٹیگری کے متعلق 2 سوالات ہوتے ہیں, اور ایک سوال جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. میں آؤں گا آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. مگر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر کیٹیگری کسی میں نہیں بھی نکلتی. کسی میں یہ نکل جاتا ہے کہ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم, یعنی کوشش کریں, اگلی بار کوشش کریں, تو یہ بھی ہو جاتا ہے. مگر زیادہ تر جیسے 6 شاید وہ ہوتی ہیں وہ 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور ایک میں ہوتا ہے بیٹر لک نیکسٹ ٹائم, یعنی اگلی بار کوشش کریں. اب یوں ہوگا کہ جس کا اگلی بار کوشش کرنے نکلے گا, اگر ٹیم اے کا نکلے گا تو ٹیم بی کے لیے موقع مل جائے گا. چلیں ٹیم اے, سوال کون جائے گا؟ آ جائیں بھائی. جی مائک تو لے لیں. چلیں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. جی عمر بھائی, کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 2. تھوڑا سا آگے آ جائیں. جی 2 نمبر باکس انہوں نے کھلوانا ہے.
اور سلامتی کے متعلق سوال ہے، اور سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے. مکتبۃ المدینہ کے اس رسالے کا نام بتائیں جس میں لفظ سلامتی کا ذکر ہو. کفن کی سلامتی. یہ آپ نے اشارہ دیا ہے، میں یہیں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے چلیں، اب اشارہ نہیں دیجیے گا. کفن کی سلامتی جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی چلیں، اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں. اب چلیں، کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ مائک میں بول دیں. جی وہ باکس نمبر 4 خبر. یہاں پر آ جائیں، میرے پاس ہی آ جائیں. جب بھی کوئی اچھی خبر سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ یہ کہنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں، یہ بھی ہو گیا نا کہ انہوں نے اچھی خبر سنی آپ نے کہ ٹیم اے وہ ٹیم بی کو 1 پوائنٹ ملے گا، تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہا. جی اب کون آئے گا؟ آ جائیں. جی کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ 1. چلو اس کو تھوڑا سا بندی ہو جائے. جی آگ کے متعلق سوال ہے. سوال یہ بتائیے کس نبی علیہ السلام کے اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟ نعمان بھائی آپ نے جواب دیا، یہاں پر آئیں. کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب درست ہے. ایک مرتبہ جی ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا. ٹیم اے اپنی جگہ پر جائیں گے. جی ٹیم بی آخری سوال ہے، آ جائیں بھائی. جی آئیں. کون سا باکس کھلانا چاہیں گے؟ مائک دیں. جی 5 نمبر. نمبر 5 کھلوانا چاہیں گے. یہ افسوس کوئی ایک ایسی خبر بتائیں کہ جسے سن کر ہمیں افسوس ہو کرنا چاہیے. ایسی کوئی خبر ادھر ہے. کون سی بری خبر؟ یہی تو پوچھنا ہے. جلدی بتائیں گے. بری خبر. تو بری خبر کون سی بری خبر یہ جلدی بتانا ہے. کوئی ایک ایسی خبر ہوتی ہے کہ جس میں افسوس کرنا چاہیے. اب یہ ہوتی ہے انتقال کی خبر، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، ایسی خبر. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. آپ سے غلطی ہو گئی. اور پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، یوں 2 پوائنٹ سے ہماری آج کی ٹیم اے ونر ہوئی. پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرش مدنی چینل. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آج کا ہمارا پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ اور کریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.